अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आप सब की खिदमत में हाजिर है और आप सब से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आप सब को और अस्मिना जबीन को, उनकी फैमिली को और हमारे बच्चों को जो माशाल्लाह से हमारी टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनको अपनी चादर रहमत में समा लें और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन। और हमें नेक औलाद सदका जारिया बनाए अपने वालिदैन के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो माशाल्लाह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी कैसी थी और आपके सहाबा इकराम जो फ़ुक़रा थे, जो मसाकीन थे, जो मक्का मुकरमा से हिजरत करके आए और उनकी किसी के हिस्से में वो नहीं आए क्योंकि सब ने मदीना मुनव्वरा छोटा सा था, तो उसमें जितने अंसार मदीना थे, अंसार का मतलब होता है हेल्पर, मदद करने वाले, तो उन्होंने सब ने अपने अपने हिस्से के वो भाइयों को ले गए हुए थे, मुहाजिर भाइयों को, उनके साथ अपने घरों को हिस्सा शेयर किया, अपनी कोई ज़मीनी खेती थी जो भी उसको भी शेयर कर दिया, आधी आधी कर दी। और बाकी जो बाद में आए तो उनको वो किसी के हिस्से में नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पे एक चबूतरा था, मस्जिद नबवी शरीफ में एक चबूतरा था जिसे असहाबे सुफ़ा कहते हैं। माशाल्लाह अब भी हम जब जाते हैं उम्रा करने या हज करने तो मदीना मुनव्वरा जब हाज़िरी देते हैं तो वहाँ पर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक चबूतरा है। अभी भी निशानियाँ मौजूद हैं कि ये असहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा है। ये वो खुश नसीब असहाब थे जिनको दुनिया तो ना मिली, बाद में दुनिया भी बहुत मिली, मगर उन्होंने उनके चूंकि किसी के हिस्से में नहीं आए थे तो वो सारा दिन, रात भी वहीं होते, दिन भी वहां होते, तो वो हर वक्त 24 घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते और सुभान अल्लाह वो कोई नमाज नहीं मिस करते थे, कोई दर्स मिस नहीं करते थे, कोई ऐसा अहम वाकया जो होता था मस्जिद नबी शरीफ में, चूंकि वो वहीं होते थे तो वो भी सुभान अल्लाह वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते थे, याद करते थे और फिर वो चले जाते थे जहां जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भेजते थे कुरान को लेकर, लोगों को सिखाने के लिए, तालीम देने के लिए, और फिर वो आलमे इस्लाम बने और मुफस्सिर कुरान बने, क्योंकि उनसे ज्यादा किसी को इतना वक्त मुयस्सर नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त जो साहब सुफा थे या जो मसाकीन मुहाजरीन थे तो वो कहाँ कहाँ पहुंचे, रुतबे उनके कितने बुलंद हुए। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ, ईरान फतह हुआ, सुभान अल्लाह, इराक फतह हुआ, आखिर तक कहाँ कहाँ सल्तनत फैली, चीन तक सहाबा कराम की सल्तनत फैल चुकी थी। तो सुभान अल्लाह उस वक्त फिर रेले पेले हुई, माल बहुत था, लेकिन इन सहाबा कराम की जो अजमतें हैं, जो इन्होंने इन्होंने दर्जे बुलंद पाए, उनकी आज जिंदगी पे हम रोशनी डालेंगे। सुभान जिल मुल्की वल मलाकूत, सुभान जिल इज्जति वल जबारूत, सुभान अलय्यिल्लज़ी ला यमूत, सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकाति वर्रूह। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा से कि फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बहुत से परागंदा बाल दरवाजों से निकाले हुए अगर अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह इन्हें बरी करे। मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया कि ये जो तुम देखते हो मेरे सहाब को जिनके बाल बिखरे हुए हैं, ना कोई वहां पे शावर थे, कभी बारिश हुई तो उसमें नहा लिया, कभी किसी कुएं पे जाके नहा लिया, तो इस तरह से होता था। तो आप फरमाते हैं कि ये अगर कसम खा लें अल्लाह पाक की किसी बात पर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी इज्जत रखेंगे और वो इनकी कसम पूरी कर लेंगे। तुम्हें मालूम नहीं कि इनके दर्जे अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ कितने आला हैं, कितने बुलंद हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फुकरा और मुहाजिरीन को क़यामत के दिन मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फ़कीर जो हैं, मुहाजिरीन जो हैं, अल्लाह पाक की राह में जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, देखे ना मक्का मुकरमा में तो उनके माल थे, मवेशी थे, घर थे, ज़मीनें थी, कारोबार थे, उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दिया कि जब यहाँ मक्का मुकरमा में अल्लाह के रसूल ही सेफ नहीं थे, उनको अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप यहाँ से हिजरत फरमा जाए, तो हम यहाँ क्या लेने बैठे हुए हैं, हमारा क्या है यहाँ पर, जब अल्लाह के रसूल ही हमारे में मौजूद नहीं रहे। तो उन्होंने हिजरत कर ली, अल्लाह की राह में सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि बाज़ ने अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया क्योंकि वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। इसी तरह कई बीवियां आ गई थी कि हम इस्लाम ले आई हैं, हमारे शोहर जो है
وہ ابھی اسلام نہیں لائے. تو اتنی اتنی بڑی قربانی اپنے گھر کو توڑنا، اپنی فیملی کو توڑنا کوئی آسان بات تو نہیں. لیکن اللہ کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں نور جگا دیتے ہیں تو انسان کو پھر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ ایک معمولی سی چیز لگتی ہے قربان کرنا. سبحان اللہ، کر دیتے ہیں قربان لوگ، اپنی جانیں بھی، اپنے مال بھی، اور انہوں نے کی ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتی حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کی آل مسلسل 2 دن جو کی روٹی سے سیر نہ ہوئے. آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسا ہوتا تھا، کتنا رزق آتا تھا، کتنی فراوانی ہوتی تھی، کتنی ہم سیر ہو کر کھایا کرتے تھے. حال بتا رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی آل میں اور رسول کریم کی آل مسلسل 2 دن کی جو کی روٹی سے سیر نہ ہوئے. فرماتی ہے میری پوری زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک میں، میری شادی کے بعد جو 9 سال میں ان کے ساتھ گزارے ہیں، ہماری امی جان فرماتی ہیں، تو ان میں کیا ہوا کہ آپ فرماتی ہیں کہ مسلسل 2 دن کوئی آپ کی کسی بیوی کے گھر میں یا آپ کی آل کی، یعنی آپ کی بیٹیوں کے گھروں میں یا آپ کی آل کی جو اہل بیت ہیں ان کے گھروں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا آپ کی زندگی مبارک میں کہ 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے وہ سیر ہو گئے. یعنی اتنی روٹی کھا لی سب نے کہ وہ سیر ہو گئے. ایک دن کھایا ایک دن نہیں ہے. فاقے ہوتے تھے، 3 دنوں کے فاقے ہوتے تھے، جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں. اور یہاں تک فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے وصال فرما گئے. امام بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی سادگی کا، اور اللہ پاک، کیونکہ دنیا جو ہے نا، دنیا چند روزہ کا کھیل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا نہیں دیتے. آپ نے جتنا بلند مقام ہوتا ہے اتنی آزمائشیں زیادہ ڈالتے ہیں. اور چونکہ دنیا کو محبت کرنے کے لائق نہیں، اور چونکہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے اصحاب بھی جانتے ہیں، ان کے اہل بیت بھی، کہ یہ دنیا صرف زندہ رہنے کے لیے اتنا کھاؤ جس سے زندہ رہ جائے، کمر سیدھی ہو جائے، ورنہ دنیا میں کھانے کے لیے زندہ نہ رہو. جیسے ایک مقولہ بھی ہے کہ کھانے کے لیے زندہ رہو، نہ کہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہو، کہ ہمارا کام یہی ہے، کھانا کھانا کھانا. آج کل ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں، پھر لنچ کرتے ہیں، پھر بیچ میں سنیکس ہوتے ہیں، پھر رات کو ڈنر ہوتے ہیں بڑے لگژری ٹائپ کے. تو وہ وہاں پر ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہمیں تو دنیا بہت پیاری ہے نا، ہم دنیا میں بہت ڈوب گئے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ آخر زمانہ میں میری امت جو ہے، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. ہاں مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت جو ہے وہ دنیا میں ڈوب جائے گی، دنیا کے لذتوں میں کھو جائیں گے، دنیا کے رنگینیوں میں ڈوب جائیں گے. دنیا کا دھوکہ جو ہے اس میں وہ بہت بے دردی سے، مطلب بڑی گہرائی سے اتر جائیں گے اس دھوکے میں. ایک دفعہ اور آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کو بہت پیاس لگی ہے اور دھوپ بہت سخت تھی. تو کیا ہوا کہ اس کو دور سے پانی چمکتا ہوا نظر آیا کہ وہ پانی ہے. جب وہ بیچارہ نڈھال ہو کے وہاں گرتا پڑتا پہنچتا ہے تو جاتا ہے تو وہاں پر ریت دیکھتا ہے، کیونکہ ریت کے اوپر جب سورج پڑ رہا تھا، سورج کی چمک، تو وہ اس کو پانی نظر آیا. تو فرمایا دنیا بھی ایسی دھوکے والی چیز ہے جیسے اس پیاسے کو دھوکا ہو گیا، وہ چلا گیا ریت میں، صحرا کی چمکتی ہوئی ریت کو اس نے پانی سمجھ کے اتنا سفر کیا، اس کی طرف گیا. جب پہنچا تو دیکھتا ہے وہاں تو پانی ہے ہی نہیں، بلکہ وہاں ریت ہے جو چمک رہی تھی سورج کی روشنی سے. تو آپ نے فرمایا دنیا بھی ایسی دھوکا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ. لیکن لذت بہت ہے تو ہم اس میں پڑ گئے ہیں. اور آپ کی جو اپنے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آخر زمانہ میں میری امت دنیا کی بہت پجاری ہو جائے گی. یعنی دنیا کی محبت میں نہ نمازوں کی نگہبانی کرنا، نہ حفاظت کرنا، نہ اپنے مطلب کاروبار میں کچھ دیکھنا، تو غلط بیانی سے کام لینا. دنیا کی محبت میں جو کچھ مقصد زندگی انسان جب دنیا سمجھ لے کہ دنیا 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 اور یہی زندگی ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بعد. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پالا پوسا دے رہا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہم سے بھی بہتر دے رہا ہے اور دے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت میں نہ ڈوبو. پھر فرماتے ہیں حضرت، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے سے پہلے ہم نے کبھی گننے کے بغیر کھجوریں کہیں نہیں بھجوائی تھی. حضرت عائشہ بھجوایا کرتی تھی دوسری ام المومنین کی طرف بھی. تو فرماتی ہیں کبھی 1 کھجور آتی تھی پورے دن میں حصے میں، ہم سب کی 1 کھجور، کبھی 3، بس اس سے زیادہ نہیں. فرماتی جب خیبر فتح ہوا تو کھجوریں وہاں بہت تھی، تو فرماتی اب بہت زیادہ کھجوریں ماشاءاللہ تازہ بھی اور پکی ہوئی بھی آتی تھی. تو اب ہم بغیر گنے بھیجتے تھے کہ اتنی ادھر بھیج دو، اتنی ادھر بھیج دو. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں حضرت سعید مقبری سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں کہ وہ ایک قوم پر گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی، اور انہوں نے آپ کو بلایا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا.
اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے ہیں اور حالانکہ جو کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے، امام بخاری کی حدیث ہے۔ صحابی تھے نا، تو وہ کہیں گزر رہے تھے، تو وہ لوگ بھنی بکری کا گوشت کھا رہے تھے، انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ کھائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی بھی سیر ہو کے نہیں کھائی، تو میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو گوشت کو مزے لے لے کر کھاؤں، یعنی محبت میں۔ حالانکہ کبھی کبھی آپ کو بکری کا شانہ بہت پسند تھا، تو کبھی کبھار آپ کو جب مل جاتی تھی یا کوئی دعوت کرتا تھا تو آپ اسے بڑے شوق سے کھاتے تھے، سبحان اللہ، لیکن کبھی کبھار۔ پھر فرماتے ہیں حضرت انس سے، اور وہ جو صحابہ صفہ تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا تھا، کسی نے دودھ کا پیالہ بھیجا، تو ایسی برکت اللہ پاک رکھتے تھے، آپ خود آپ ان سے کہتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو، سارے صحابہ پیتے جاتے تھے ایک ہی پیالے میں، آخر میں وہ پیالہ اتنا ہی رہتا، پھر آپ خود پی لیتے، یا آپ کے پاس حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ہوتا تو میں سب کو پلاتا، اور دل میں کہتا بھائی بس بھی کرو، میری باری بھی آنے دو، میرے لیے بھی کچھ رکھو، لیکن میں کہتے ہیں ایسی فکر مند ہوتا تھا، کیونکہ آخر میں بھی وہ اتنا ہی بھرا ہوتا تھا جیسے میں نے شروع میں پلانا شروع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ذرہ اپنی یہودی کے پاس گروی رکھی، اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں بھوک تھی، تو آپ نے اپنی ذرہ، جو وہ لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، وہ کسی یہودی کے گھر رکھی کہ یہ رکھ لو اور مجھے جو کچھ دے دو تاکہ میرے گھر والے بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے گھر والوں کے پاس ایک سا گندم نہ ایک سا دانہ نے شام کی، حالانکہ آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ فرماتے ہیں آپ کے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، سا ہوتا ہے ایک پیمانہ، 2 کلو 2.25 کلو کا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں ایسا کبھی رات نہیں گزری تھی کہ آپ کے گھر والوں نے کھانا کھا لیا اور ابھی جو بچ گئے ہوں یا گندم بچ گئے ہو اتنے کہ 2-2.5 کلو گندم ابھی گھر میں موجود ہے، نہیں، کل کی روزی کل ملے گی، آج کی روزی آج ملی، بس خود بھی کھائے، اپنے غلاموں کو کنیزوں کو بھی کھلایا، اصحاب صفہ کو بھی کھلایا، یہ ہوتی تھی آپ کی عادت مبارک۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، اور آپ کو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر، کھردری چٹائی تھی کھجور کے پتوں کی بنی، تو آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا تو وہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو اٹھ کے بیٹھے تو آپ گرمی کے دن تھے، تو آپ کی کمر مبارک جو تھی نا، آپ نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، تہمد ہی تھا، تو آپ جب اٹھے تو وہ سارے کھجوروں کے نشان جو چٹائی کے کھردرے تھے وہ آپ کی کمر میں کھبے ہوئے تھے، نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ وہاں کہتے ہیں نہ اس چٹائی کے درمیان نہ کوئی بستر تھا، اور آپ ننگے آپ کی کروٹ میں اثر کر گئے تھے، تنکے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو کھردرے تھے نا پتے سے جن کی وہ بنی ہوئی تھی، وہ آپ کی کمر میں اثر کر گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب دیکھا تو رونے لگ گئے، تو آپ نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، کیسر کے بادشاہ جو ہے، اور وہ حبشہ کے بادشاہ، وہ تو عیش کر رہے ہیں، ان کے رہنے کے لیے محلات ہیں، ان کے بستر مخمل کے ہیں، ان کی جو دسترخوان بچتے ہیں تو کھانوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، اور آپ اللہ کے رسول، اور آپ کی یہ حالت کہ آپ چٹائی پر پڑے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشان آپ کی کمر میں کھب گئے ہوئے ہیں اور کمر سرخ ہوئی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا رکھی ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں رونا بند ہو گیا، تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ، واقعی آخرت کی زندگی دنیا پر جو ہے وہ برت رہی ہے آخرت کی زندگی کو۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عمر کہ آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا عمر ہماری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک سوار جو ہے نا وہ سفر پر نکلا ہے اور رستے میں وہ تھک گیا ہے، تو اس نے ایک درخت دیکھا، تھوڑا سایہ تھا درخت کا، تو وہ رک گیا، تھوڑی دیر وہاں بیٹھا، سستا لیا، آرام کر لیا، پھر اٹھا اور اپنی سواری پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ تو فرمایا انسان کے پاس زیادہ راہ مطلب کہ مسافر کے کو جتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سفر میں، پانی، ایک آدھ اپنے کپڑوں کا جوڑا، اپنی ضرورت کی چیزیں، کچھ ستو، کچھ جو، کوئی کھجوریں، کوئی اس طرح کی چیز جو جب بھوک لگے تو کھا لے اور اپنا سفر جاری رکھ سکے، یعنی ہلکا پھلکا سامان۔ مسافر جب ہم بھی سفر کرتے ہیں تو کتنا سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہماری تو مثال اس مسافر کی طرح ہے، ہماری مقصد یہ ہے کہ ہماری منزل مقصود عمر یہ دنیا نہیں ہے، ہم آخرت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم جنت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارا فوکس اللہ کی خوشنودی ہے، اور جب اللہ خوش ہو جائیں گے تو جنتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، ہے مشکل لیکن بات بڑی پتے کی ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے 70 صفا والے صحابہ کو دیکھا کہ ان میں سے کسی پر چادر نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اصحاب صفا کو کہ کسی میں ان میں سے کسی کے اوپر چادر بھی نہ تھی، اور یا صرف تہمت تھا یا کمبل جسے وہ اپنے گردن میں باندھے تھے، جن میں سے بعض جو آدھی پنڈلی تک پہنچتی تھی، بعض جو ٹخنوں تک پہنچتی تھی، اور اسے اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتا اس خوف سے کہ اس کا سطر دیکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں میں ان اصحاب صفا کو جانتا ہوں کہ اتنی چھوٹی چادر ہوتی تھی کہ بیچارے نے اپنا سطر ڈھانپا ہوتا تھا، اور یا کسی نے تھوڑی سی بچ جانی تو کسی نے اپنے شولڈر پر ڈال لینی، اور ان کو ہر وقت یہی خطرہ ہوتا تھا یا اللہ ہمارا تہمت کھل نہ جائے، ہمارا سطر کھل نہ جائے، کیونکہ چھوٹا سا وہ تہمت سا ہوتا تھا، ایک لنگوٹ کی طرح جس کو وہ باندھ لیتے تھے۔ کوئی لمبے چوڑے لباس نہیں تھے، کوئی لمبے چوڑے کھانے نہیں تھے، سبحان اللہ، نہ کوئی مکان تھا نہ لباس تھا، اللہ اکبر۔ اصحاب صفا لے گئے آخرت کی ساری، سبحان اللہ، بلند درجے۔ پھر فرماتے حضرت ابو ہریرہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں فرمایا کہ جنت میں فقیر لوگ امیروں سے 500 سال یعنی آدھے دن پہلے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے ان کو تسلی دیتے تھے، اپنے صحابہ اکرام کو، اپنے مساکین صحابہ اکرام کو، کہ آپ فکر نہ کرو، یہ چند روزہ زندگی ہے، ایک دن روز کا گزر جاتا ہے، زندگی میں کم ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں فرمایا تم میرے ساتھ جاؤ گے سب سے پہلے، کیونکہ جو دوسری امت اپنا حساب دے رہی ہوگی میری امت کے آدمی اور مرد اور عورتیں، اور تمہارے پاس حساب ہی کوئی نہیں ہوگا، تم بغیر حساب کے۔ ایسا ایک بڑی مزے کی بات کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور ہاں اپنے ساتھ اپنے مساکین جو فقراء ہیں امت کے ان کو بھی ساتھ لے جائیں، نہ صرف صحابہ کرام جو تھے بلکہ آخر تک جو امت مسکینوں کی، غریبوں کی، فقیروں کی، محتاجوں کی ہے، ان کو بھی یہی ہے کہ جنہوں نے کوئی دنیا جمع نہیں کی تھی، جن پر کبھی کھانا مل گیا کبھی نہیں، کسی کے پاس مکان ہے کسی کے پاس مکان بھی نہیں، کسی کے پاس خیمہ بھی نہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے نا کہ ان کو ساتھ لے جائیں، ان پر حساب نہیں، تو فرشتے ان کو روکیں گے، روک کر اللہ پاک کے پاس لے آئیں گے، کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ حساب دو، اور یہ کہتے ہیں کون سا حساب، اللہ پاک نے ہمیں کیا دے رکھا تھا جس کا حساب ہم دیں، تو ہم تو فقیری میں زندگی گزار کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک مسکرائیں گے، فرمائیں گے فرشتوں کو ہاں ہاں جانے دو، ان پر کوئی حساب نہیں، میں نے ان کو کہا ہے اپنے حبیب کو کہ ان کو جانے دو، تم ان کو روک کے میرے پاس کیوں لا رہے ہو؟ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، اور تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے ہی روزی اور فتح دیے جاتے ہو۔ اچھا آپ نا یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یا اللہ میرا اٹھنا بیٹھنا اپنے مساکین بندوں کے ساتھ کر، میرا مرنا جینا اپنے مساکین بندوں کے ساتھ رکھ۔ آپ نے یہ دعا کبھی نہیں کی تھی کہ یا اللہ جن کو اتنی دنیا دی ہوئی ہے، اتنے مال دیے ہوئے ہیں، بادشاہیاں دی ہوئی ہیں، مجھے بھی ان جیسا بنا دے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام آئے ایک دفعہ اور انہوں نے آپ کو چوائس دی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ نبی بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ عاجزی چن لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اور یہ بھی دیا کہ اگر آپ چاہیں تو قیامت تک آپ کو بادشاہ نبی بنا کے زندہ رکھیں گے، بادشاہ نبی، بادشاہی عطا فرماتے ہیں دنیا کی بھی، آخرت کی تو دی ہوئی ہیں لیکن دنیا کی بادشاہی عطا فرماتے ہیں، اور قیامت تک آپ زندہ رہیں، اور اگر چاہیں تو عاجزی اختیار کریں، عاجز مسکین بندہ بن کے رہیں، تو عاجز مسکین نبی بن کر رہیں۔ تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، میں کیا چیز چنوں، بادشاہ بن کر قیامت تک زندہ رہوں اپنی امت کے درمیان، یا پھر عاجز مسکین اللہ کا بندہ بن جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، تو آپ نے فرمایا پروردگار پھر مجھے اپنا عاجز مسکین نبی بنا، عاجز مسکین بندوں میں مجھے شمار فرما، مجھے اپنا عاجز مسکین بندہ بنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قبول فرما لی، اور آپ نے قیامت تک زندہ رہنا بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وصال اس کے مشتاق ہے، سبحان اللہ۔ تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے نا جب آپ کو چوائس ابھی نہیں دی گئی تھی کہ بادشاہ نبی بننا ہے یا عاجز مسکین بندہ بننا ہے، عاجز مسکین نبی بننا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے چوز کر لیا عاجزی کو، تو اب آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا تھا، کبھی ٹیک لگا کر بیٹھے نہیں تھے، بلکہ آپ یوں بیٹھتے تھے جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں نا، اور تشہد کی حالت میں بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے۔ فرماتے تھے میں ایسے کیوں نہ بیٹھوں، اللہ کا مسکین میں عاجز بندہ ہوں، میں نے عاجزی کو پسند کیا ہے، اللہ کو اتنی عاجزی پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عاجزی، ہملنس وہ بہت پسند ہے۔
تو ہمیں بھی یہ چاہیے انسان کو بھی کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا رزق عطا فرمائے اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکتے چلے جائیں، اور اس کے مساکین بندوں کے، اس کے نیڈی بندے جو ہیں ان کے ساتھ اپنا شیئر کریں، علم دے تو علم شیئر کریں، رزق دے تو رزق شیئر کریں، جو بھی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اللہ کے پاک کی وہ مخلوق جو ہماری طرف دیکھ رہی ہے، جو جن کا حق بھی ہے، ان کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اللہ پاک کا اور شکر ادا کرتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت قتادہ ابن نعمان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے بچا لیتا ہے، اور جیسے تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، کبھی کبھی انسان بیمار ہوتا ہے تو حکیم کہتے ہیں کہ ان کو پانی نہیں دینا، پانی ان کے لیے اس وقت زہر کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ بیچارہ پانی مانگتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے شفا یاب ہو، تو پانی آپ کے لیے درست نہیں، وہ بچاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، بہلاتے ہیں، نہیں دیتے، حالانکہ پانی انسان کی زندگی ہے۔ تو آپ نے یہ مثال دی پانی سے، تو فرمایا اللہ پاک جب اپنی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں یا بندی سے، ایک ہی بات ہے، تو اس کو پھر دنیا سے بچا لیتے ہیں۔ کیسے؟ دنیا دی بھی ہوئی ہے تو اس میں اس کو لالچ نہیں رکھتے، وہ سخاوت کرتا ہے بہت زیادہ، اس نے سخاوت کرنی شروع کر دیتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں جو رزق اللہ نے دیا ہے، وہ اس کو سمیٹ کے نہیں بیٹھتا دنیا کو، اور اس پر سانپ کا خزانے کا سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ اس کو شیئر کرتا ہے، اور اگر دنیا نہیں بھی دیتے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اسی میں میری بہتری ہے، میرے رب نے جو مجھے دیا ہوا نا یہی میرے لیے بہتر ہے، جو اللہ پاک نے جو مجھے دنیا سے بچا لیا ہے، دنیا کے سامان سے، دنیا کی زینت سے بچا لیا۔ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی کو بہت عطا فرمایا مگر اتنی عاجزی، ذرا غرور نہیں، ذرا تکبر نہیں، اور سخاوت، وہ سخاوت کرتی ہیں ہماری بہنیں بھی، ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہی وہ خوش نصیبی ہے کہ جس کو دنیا کا لالچ نہیں دیتا، اللہ پاک بچا لیتے ہیں دنیا کے لالچ سے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ انہیں بھوک نے گھیر لیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھہارا دیا۔ فرماتے ایک دن اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ میں سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا یہ ایک چھہارا لے لو، ایک ہی چھہارا آپ کے پاس ہوگا، آپ نے وہ بھی ان کو دے دیا۔ اللہ اکبر، آپ تو کسی چیز کا لالچ رکھتے ہی نہیں تھے نا، سبحان اللہ۔ اوہ، پھر فرماتے ہیں حضرت ابی ذر سے فرمایا مجھے میرے محبوب نے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ کتنی؟ 7 چیزوں کا حکم دیا۔ فرمایا مجھے مسکینوں سے محبت اور ان سے قرب کا حکم دیا۔ حضرت ابو ذر کو آپ نے حکم دیا کہ مسکینوں سے محبت رکھو، ان کے قریب ان کا قرب حاصل کرو، اور مجھے حکم دیا کہ اپنے سے ادنا کو دیکھو اور اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو۔ کبھی بھی میری بہنوں، ہم اور بھائیوں، جب بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو اگر ہم سے وہ شخص یا وہ ہماری کوئی کزن یا وہ ہمارا رشتہ جس کو ہم سے زیادہ دیا گیا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں دکھ ہوگا کہ اللہ اس کو تو آپ نے یہ دیا، مجھے اس سے کم دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دین میں ہمیں ریس کرنی چاہیے کہ کوئی ہم سے آگے ہے تو ہم بھی اس کے برابر ہو جائیں یا اس سے بڑھ کر ہو جائیں، لیکن دنیا میں کبھی بھی ہرس نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، اور اگرچہ وہ رشتہ دار دور کا ہو۔ فرماتے ہیں ایک اور حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنا رشتہ ان کے ساتھ۔ مجھے حکم دیا کہ کسی سے کچھ نہ مانگو، اور مجھے حکم دیا کہ حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو، اور مجھے حکم دیا کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی اثر نہ لو۔ پھر فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ یہ زیادہ کہا کرو کہ نہیں ہے طاقت اور نہ قوت مگر اللہ سے، کیونکہ یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ امام احمد کی حدیث ہے کہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت مجھے گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہی نیکی کوئی کرنے کی مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ تو یہ عرش کے خزانوں سے ملا ہے، بہت پیاری تسبیح ہے، ہو سکے تو ہم 100 دفعہ پڑھ لیں، ہو سکے تو نہ بھی ہو سکے تو ہم جیسے بھی کوئی ہماری تعریف بھی کرتا ہے، کوئی ہمارے بچے کی یا مال کی یا کسی چیز کی، تو ہم کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، نہیں ہے طاقت، یعنی میرا کوئی کمال نہیں کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی 3 چیزیں پسند تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کو دنیا کی 3 چیزیں پسند تھیں، کیا کیا؟ کھانا، بیویاں، خوشبو۔ تو آپ نے 2 چیزوں تو پا لی اور ایک نہ پائی،
बीवियां और खुशबू तो पा ली मगर खाना ना पाया। इमाम अहमद की हदीस है। अम्मी जान फरमाती हैं कि आपने फरमाया दुनिया की औरतें भी मुझे पसंद है, खुशबू भी पसंद है, यानी दुनिया में क्या क्या प्यारी चीज़ें हैं। आपने फरमाया औरतें और खुशबू और खाना। आपको शाना जो है ना बकरी का बहुत पसंद था, तो सिर्फ वो आपको बहुत महबूब था बकरी का शाना, तो कभी एक उपहार मिलता था। तो आपने फरमाया कि 2 चीज़ें तो पा ली, 9 बीवियाँ अल्लाह ने दी, 11 थी, फिर 9 के साथ जब आप विसाल फरमाया तो 9 बीवियाँ मौजूद थीं। और फरमाया खुशबू भी आपको मिलती थी, तोहफ़े तोहफ़ में मिलते थे, लेकिन खाना नहीं मिला। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मुझे 3 चीज़ें दी गई, खुशबू, बीवियाँ और मेरी आँख की ठंडक नमाज में रखी गई। इमाम अहमद के हदीस है, आपने फरमाया दुनिया में जो नमाज पढ़ता हूँ ना, ये मेरी आँखों की ठंडक है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे ठंड पहुँचती है। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो हम कहते हैं ये तो मेरी आँखों का नूर है, ये चीज़ तो, ये मेरा बच्चा मेरी आँखों की ठंडक है। तो आप फरमाते थे मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी होगा तो अल्लाह इसके थोड़े अमल पर राज़ी होगा। इमाम बहकी की हदीस है। फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि मैंने दुनिया में तुझे थोड़ा सा रिज़्क़ दिया था, लेकिन तूने कभी शिकायत नहीं की थी, तो आज मैं तुझसे भी राज़ी हूँ, थोड़ा तेरा हिसाब भी थोड़ा तो हल्का सा हिसाब लूंगा, जैसे तू मेरे हल्के से रिज़्क़ पर राज़ी था ना, आज मैं भी तेरे साथ बड़ा आसान मामला फरमाऊंगा, हल्का सा हिसाब लूंगा। सुभान अल्लाह। और थोड़ा अमल भी लायो तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। फिर हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जौ भर का या हाजतमंद हो, जो जौ भर का हाजतमंद हो, जौ क्या होते हैं मामूली से, फरमाते हैं जो जौ भर का हाजतमंद हो फिर इसे लोगों से छुपाए तो अल्लाह ताला की ज़िम्मा करम पर यह है कि वो इसे 1 साल की हलाल रोज़ी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यानी किसी को ज़रूरत है, किसी के घर में आटा भी नहीं है, मगर वो ये नहीं चाहता, उसका दिल नहीं चाहता कि मैं अपनी नेबरहुड में जाऊँ, अपने हमसायों से माँगूँ या किसी रिश्तेदार को कहूँ, आज मेरे घर कुछ भी नहीं, आटा भी नहीं है। फरमाते हैं वो शर्म खाए लोगों के सामने अपने हालात बयान करने की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस हया की वजह से अल्लाह पाक पूरे साल की रोज़ी फ़राखी से अता फरमाएँगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हज़रत ज़ैद बिन असलम कि एक दिन हज़रत उमर ने पानी मांगा तो ऐसा पानी लाएगा जो शहद से जिसमें शहद मिला हुआ था। हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफा थे तो उनका प्यास लगी, ज़रा पानी ला दें। उनको पानी ला दिया गया और उसमें शहद मिलाया हुआ था। अल्लाहु अकबर। फरमाया ये बहुत अच्छा है। हज़रत उमर ने जब देखा ना, सीप लिया होगा तो चखा तो कहते हैं ये बहुत अच्छा है, मगर मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल को सुन रहा हूँ कि इसने लोगों पर इनकी ख्वाहिशात से ऐब लगाया है। कि फरमाया तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अपनी दुनियावी ज़िंदगी में हासिल कर चुके, इनसे नफ़ा ले चुके, मैं डरता हूँ कि हमारी नेकियां जल्दी दे दी जाएंगी, चुनाचे आपने वो ना पिया। आपने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन फरमाना है कि दुनिया में तुमने जो अच्छे अमाल किए उसके बदले में मैंने तुझे ये नेमत दी थी, ये नेमत दी थी, ये नेमत दी थी, तुमने खाया पिया पहना ऐश की, तो आप जो है ना मैंने दुनिया में तुम्हारे नेक अमाल के बदले में दे दिया था। तो कहते हैं मुझे डर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक फरमाए कि उमर तूने शहद वाला पानी पिया था ना जब तुझे प्यास लगी हुई थी, और कहीं मेरी आखिरत की कोई अजर ज़ाया ना हो जाए, आखिरत की कोई जो मुझे बुलंद अल्लाह पाक ने दर्जा अता फरमाना है, बख्शिश अता फरमानी है, इनाम अता फरमाना है, उसमें कोई कमी ना आ जाए। हालांकि देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया खाओ हलाल चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ें, लुत्फ़ उठाओ, ये हमारे लिए हैं, ऐसा नहीं कि कोई गुनाह है। लेकिन वो कहते हैं ना बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो जितना इत्तेकाद मज़बूत हो, जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत इंसान को ज़्यादा हो, ख़ास तौर पे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अंबिया अलैहिस्सलाम, तो उनको चूँकि दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, वो इतना ही थोड़ा-सा ही खाते-पीते थे जिससे जैसे मैंने कहा कि कमर सीधी रहे, ताकि वो इबादत कर सकें, रियाज़त कर सकें, अल्लाह के मखलूक की खिदमत कर सकें, अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा कर सकें। मगर वो दुनिया ऐसी नहीं थी उनको मोहब्बत कि दुनिया में मोहब्बत में डूब जाएँ, या दुनिया दुनिया उनका नस्ब ऐन जो है वो दुनिया ही हो जाए। तो सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब बहुत डरते थे। अच्छा हज़रत वो ज़र गफ़ारी जो है ना आपके सहाबी, वो एक मिसाल दिया करते थे। जब फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ ना तो उन्होंने बड़े खूबसूरत थे, गफ़ार कबीले से थे, बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने शादी की एक काली औरत से, काली है, भारा जिस्म है, उसके साथ शादी की। अब बच्चे होते थे तो बचपन में फौत हो जाते, लोगों ने अफ़सोस के लिए जाना तो कहना किस बात का अफ़सोस, अच्छा है दुनिया से पहले ही, दुनिया की मुसीबतें झेलने से पहले ही, आज़माइशों से शायद पास होते, ना पास होते, अल्लाह ने उनको जन्नत में भेज दिया, बहुत अच्छा किया।
तो फिर ना ये सहाबा कराम जब फतवात का सिलसिला शुरू हुआ, तो सहाबा कराम ने उनके घर जाना तो देखना कि उन्होंने चटाई पे बैठे होना, एक मशकीज़ा पास पानी का, एक एक प्याला होना मिट्टी का जो दोनों मियाँ बीवी उसमें से पी खा लेते थे, और एक चादर होनी जो उन्होंने ऊन की बनी हुई खुरदरी सी जो उनके ऊपर वो लेते थे। तो सहाबा कराम ने कहा ना कि बुज़ुर्ग देखो, आप भी हमारे साथ जाते हैं, मुहाज पर जाते हैं, जिहाद पर जाते हैं, जो हमें मिलता है हमारे हिस्से का आपको भी मिलता है, तो आपकी ये हालत कैसी है? हमारे तो घर भी बड़े अच्छे हो गए, हमारे तो फरावानियां हो गई, माल मवेशी बड़े हैं, नौकर चाकर बड़े हैं, हमारी जिंदगी बदल गई, जब अल्लाह ने हमें दिया है तो आपको भी वही मिलता है, तो आपका किधर जाता है? तो उन्होंने कहा कि दरअसल हकीकत यह है कि मेरा ना, हमारा एक और घर है, तो हमें जो कुछ मिलता है ना हमारे हिस्से का, वो हम उस घर में जमा करा देते हैं। तो अब इनको समझ आ गई, तो उन्होंने कहना कि हाँ वो ठीक है, आप अल्लाह सदका देते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जिंदगी बेमकसद तो नहीं पैदा हमें जो दिया है वो बेमकसद नहीं है, तो आप भी इंजॉय किया करें। अल्लाह ताला ने लुत्फ अंदोज करने के लिए हमें ये दिया है, हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं। तो उन्होंने कहा ना नहीं, क्या फायदा, हम जो परमानेंट घर है, जब हम वहां जाएंगे तो हर चीज वहां मौजूद पाएंगे। सुभान अल्लाह। उनका नजरिया ये था कि जब कब्र में मुझे डाला जाएगा, उस वक्त जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो ये मेरा माल होगा जो मेरे साथ जाएगा, जिसको मैं अपनी जिंदगी में आगे भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो यह है तो हम सबके साथ लगा हुआ ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक दें कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के शुक्रगुजार बंदे बंदियां बने, और जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला दें उससे हम अल्लाह की मखलूक का भी हिस्सा निकालें, और अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी ख़त्म नहीं होता। और जितना भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुके और आजिज़ी से रहें, उतना ही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे ज़्यादा राज़ी होंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।